ایک زمانے کی بات ہے، گھنے جنگلات اور سرسبز کھیتوں سے گھرا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو اپنی ایمانداری اور محنت کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ مگر اس کی زندگی کا سب سے منفرد پہلو یہ تھا کہ اس کی ایک نہیں بلکہ 5 بیویاں تھیں۔ یہ پانچوں بیویاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف مزاج اور عادات رکھتی تھیں۔ سب کے اپنے اپنے خواب، خواہشیں اور کمزوریاں تھیں۔ گاؤں والے اکثر حیران ہوتے کہ یہ سب ایک ہی گھر میں کیسے رہتی ہے، لیکن راجو نے اپنی عقل اور انصاف سے سب کو ایک ساتھ جوڑے رکھا تھا۔ پہلی بیوی ساویتری نہایت صابر اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو سنبھالتی، سب کو پیار دیتی اور گھر کی بڑی کہلائی جاتی۔ دوسری بیوی لکشمی کھانا پکانے میں ماہر تھی، جس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ تیسری بیوی رادھا تھوڑی ضدی تھی مگر دل سے نیک تھی۔ چوتھی بیوی پاروتی ہنسی مذاق کرنے والی، خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والی تھی۔ پانچویں بیوی کملا سب سے کم عمر تھی، مگر دل کی اتنی ہی نرمی اور شفقت رکھنے والی کہ چھوٹے بچوں کی جان کہلاتی۔ راجو صبح سویرے کھیتوں میں محنت کرنے نکل جاتا اور پانچوں بیویاں اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ ساویتری گھر کے کام کاج سنبھالتی، لکشمی کچن میں کھانا تیار کرتی، رادھا جانوروں کو چارہ ڈالتی، پاروتی ہنستے کھیلتے سب کا دل بہلاتی اور کملا پانی بھرنے کے لیے کنویں پر چلی جاتی۔ ان سب کے باہمی تعاون سے گھر جنت جیسا لگتا۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں میں خشک سالی کا اعلان ہو گیا۔ بارشیں راک گئیں، کھیت سوکھ گئے، جانور بھوکے مرنے لگے اور لوگوں کے چہرے آترنے لگے۔ راجو بھی فکر مند ہو گیا کہ اب گھر کیسے چلے گا۔ 5 بیویوں کا پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہونے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر عورت کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ ساویتری نے کہا، ہم سب مل کر کام کریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو کوئی مشکل ہمیں نہیں توڑ سکتی۔ لکشمی نے کہا، میں کھانے کو اس طرح بانٹوں گی کہ سب کا پیٹ بھی بھرے اور کوئی بھوکا نہ رہے۔ رادھا نے ضد کرتے ہوئے کہا، ہمیں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی چاہئیں۔ پاروتی نے مذاق کے انداز میں کہا، ہم گاؤں کے میلے میں ناچ گا کر بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ اور کملا نے نرمی سے کہا، ہمیں پہلے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور محنت جاری رکھنی چاہیے۔ راجو نے یہ سب سنا اور مسکرا دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر اس کے پاس 5 بیویوں کا ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں۔ راجو نے جب دیکھا کہ اس کی 5 بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہیں تو اس کے دل کو سکون ملا۔ مگر باہر کے حالات دن با دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ کھیتوں میں نہ پانی تھا نہ ہریالی۔ گاؤں والے ایک دوسرے سے مدد مانگنے لگے لیکن سب کے گھر میں کمی تھی۔ ایسے میں راجو نے اپنی بیویوں کو جمع کیا اور کہا، یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اصل امتحان دیں۔ اگر ہم نے ہمت نہ دکھائی تو ہمارا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ہم سب کو مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ ساویتری نے سب سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب الگ الگ ذمہ داریاں بانٹ لیں۔ ایک پانی کا انتظام کرے، ایک کھانے کو سنبھالے، ایک روزگار کے لیے کوشش کرے، ایک ہنسی اور امید پھیلائے اور ایک سب کو سہارا دے۔ یوں گھر کے اندر ایک نظام بن گیا۔ صبح سویرے کملا کنویں پر جا کر پانی لاتی، رادھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے جاتی، لکشمی تھوڑا سا اناج جو بچا تھا اس سے نئے نئے پکوان بنا کر گاؤں والوں کو بیچتی، ساویتری سب کو نظم و ضبط سے رکھتی اور پاروتی اپنے ہنسی مذاق اور کہانیوں سے سب کا حوصلہ بلند رکھتی۔ شروع میں گاؤں والے ان پر ہنستے کہ 5 بیویاں مل کر کیا کر لیں گی، مگر آہستہ آہستہ سب کو نظر آنے لگا کہ یہ خاندان کس طرح اپنی محنت سے بھوک اور تنگی کو شکست دے رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ راجو کھیت سے خالی ہاتھ واپس آیا۔ وہ زمین کو دیکھ کر افسردہ تھا۔ اس نے بیویوں سے کہا، شاید اب کھیتی باڑی سے کچھ نہیں ملے گا۔
ये सुनकर सब की आंखों में आंसू आ गए, मगर सावित्री ने कहा, अगर जमीन साथ नहीं दे रही तो जंगल हमारा सहारा है। वहां से लकड़ियां, फल और दवाइयां ला सकते हैं। हम गांव वालों को बेचेंगे और अपना घर चलाएंगे। यूं सब ने जंगल का रुख किया। कमला ने जड़ी बूटियां जमा कीं, राधा ने लकड़ियां काटें, पार्वती ने फल तोड़े, लक्ष्मी ने उन्हें खाने में बदला और सावित्री ने सबको महफूज रखा। कुछ दिनों में ये पांचों औरतें गांव में मिसाल बन गईं। अब लोग कहते, देखो ये पांचों बीवियां कैसे एक दूसरे का साथ देती हैं। अगर सब औरतें ऐसी मेहनती और मुत्तहिद हों तो कोई घर भूखा ना रहे। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। गांव में कहत के साथ साथ बीमारी भी फैलने लगी। बच्चे बुखार में मुब्तला होने लगे। ऐसे में कमला ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई, लक्ष्मी ने हल्का मगर ताकतवर खाना तैयार किया और सावित्री ने बीमारों की तीमारदारी शुरू की। राधा ने अपनी जिद को हित धर्मी नहीं बल्कि हिम्मत में बदल डाला और कहने लगी, हम सबको साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती ने बच्चों को कहानियां सुनाकर उनके दिल से खौफ निकाला। राजू अपने दिल में सोचता, ये 5 बीवियां मेरी ताकत है। अगर ये न होती तो मेरा घर कब का बर्बाद हो चुका होता। महीनों की मेहनत के बाद गांव में बारिशें वापस आईं। खेतों में हरियाली छा गई, दरख्तों पर फल लगे और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन गांव वालों के दिल में सबसे ज्यादा इज्जत इस खानदान के लिए थी। लोग कहते थे, राजू खुशकिस्मत है कि इसके पास 5 बीवियां हैं जो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि मेहनती और बाहिम्मत भी हैं। राजू ने गांव के सब लोगों को जमा करके कहा, ये जिंदगी हमें एक सबक देती है, मुश्किल वक्त में सिर्फ दौलत ताकत नहीं बल्कि इत्तेहाद, मोहब्बत और कुर्बानी ही असल सहारा होते हैं। गांव वाले तालियां बजाते और बच्चों को यही नसीहत देते। दोस्तों, ये थी कहानी 5 बीवियों के खानदान की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।